أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. سورہ صاد کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 11 تک تلاوت ہوئی ہے. کل جو آیات کریمہ تلاوت ہوئی تھی ان میں شان نزول میں نے عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہم ایک بڑی انصاف کی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ اپنے بھتیجے سے کہیں ہمارے معبودوں کا پیچھا چھوڑ دے، ہم اس کے رب کو برا بھلا نہیں کہیں گے اور ہم آپ کے بھتیجے کا پیچھا بھی چھوڑ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور مشرکین مکہ نے جو بات پیش کی تھی وہ بتائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تو انہیں ایک رب کی طرف بلا رہا ہوں. مشرکین مکہ نے جب یہ سنا کہ ہم اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اندیکھے رب کی طرف بلائے جا رہے ہیں تو وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور غصے سے وہاں سے چل پڑے. اسی نقشے کو اللہ جل شانہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان لوگوں کو بڑا تعجب تھا اس چیز پر کہ انہی میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جو لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور لوگوں کو ایک رب کی طرف بلا رہا ہے. وہ لوگ اس چیز پر بڑے متعجب تھے اور شاید ان کی خواہش اور چاہت یہ ہوگی کہ آسمان سے کوئی ہمارے لیے نجات دہندہ بن کر اترتا یا دیار غیر سے کوئی آ کر ہمیں تلقین کرتا. لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر باہر سے کوئی آ کر انہیں تلقین کرتا اور حقیقی رب کا تعارف کرواتا تو پھر بھی ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ یہ تو انجان آدمی ہے، ہم نہ اسے جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، ہم کیسے اس کی بات کو تسلیم کر لیں. اللہ جل شانہ نے عذر کا کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں ہے. انہی میں سے اللہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا. وعجیبوا، اور وہ اسی چیز پر بڑے متعجب تھے.
ان جاءہم منذر منہم کہ انہی میں سے ایک آدمی انہیں ڈرانے کے لیے کھڑا ہو گیا. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، ان لوگوں کو بڑا تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک شخص انہیں ڈرانے کے لیے کھڑا ہو گیا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، یہ مشرک، یہ کافر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ تو جادوگر ہیں، کذاب، اور یہ جھوٹا انسان ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساحر کا جو لفظ وہ استعمال کیا کرتے تھے تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ اس جادو کا مفہوم وہ یہ دیا کرتے تھے کہ یہ شخص ایسا جادو کرتا ہے کہ انسان اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور انسان آنکھیں بند کر کے نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. نفع نقصان اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اولاد کو چھوڑ دینا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دینا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ دینا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اور ایسا ہوا ہے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر وہ اپنے ایمان پر اس قدر ثابت قدم رہے کہ مقابلے پر اگر ماں باپ آئے انہوں نے انہیں چھوڑ دیا، اگر اولاد آئی اولاد کو چھوڑ دیا، بیوی آئی بیوی کو چھوڑ دیا، وطن آیا وطن کو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ایمان کو انہوں نے نہ چھوڑا. اور مشرکین مکہ یہی چیز کہا کرتے تھے کہ یہ ایسا جادو کرتے ہیں، جو ایک دفعہ ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، جو ایک دفعہ ان کی بات سنتا ہے وہ ان کے پیچھے چل پڑتا ہے، جو ایک دفعہ ان کی بات سنتا ہے وہ ان کے پیچھے لگ پڑتا ہے، اور پھر اس وقت تک اسے چین نہیں آتا ہے جب تک کہ وہ ان کی بات کو صحیح معنی سے سن نہ لے اور ان کی بات کو صحیح معنی میں قبول نہ کر لے. پھر اگلی آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ ان مشرکین مکہ نے کہا کہ اتنے سارے معبودوں سے ہمیں ہٹا کر ایک معبود کی دعوت یہ دے رہے ہیں. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم نے بارش کے لیے الگ معبود بنا رکھے ہے، رزق کے لیے الگ معبود ہے، جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو حفاظت کے ساتھ سفر کرنے کے لیے ہم نے الگ سے معبود بنایا ہوا ہے. اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ہم ایک معبود کے اوپر آ جائیں، اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ہم ایک خدا کے اوپر آ جائیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اہل کتاب رہتے ہیں، نصارہ، عیسائی، یہود یہ رہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے. عراق، ایران یہ عجم سے بھرا ہوا ہے، یہاں سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں ایک خدا کے بارے میں نہیں بتایا ہے. ہر کسی نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں اور ان کی پرستش اور ان کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ صاحب ہمیں عجیب دعوت دے رہے ہیں کہ ہر کسی کو چھوڑ دو اور ایک اندیکھے خدا کو مان لو، ہر کسی کو چھوڑ دو، ایک اندیکھے خدا کے در پر آ جاؤ، ایک اندیکھے خدا کی عبادت کرو. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، آپ نے جب فرمایا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں میں پھر بھی اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا. وانطلق الملأ منهم، وہ سردار اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے، ان امشوا اور نکل پڑے اور اپنے لوگوں سے کہا واصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، اپنے معبودوں پر جمے رہو، ان پتھر کی مورتیوں پر جمے رہو، ان خداؤں پر جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، ان خداؤں پر اگر جنہیں ٹھوکر لگے تو وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں، اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے وہ اپنی ٹانگ لگا نہ سکے، کسی کی آنکھ نکل جائے
وہ اپنی آنکھ کو بنا نہ سکے، ان معبودوں پر جمے رہو، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، ان خداؤں پر جمے رہو، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، یہ جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود کو تسلیم کر لو، اس میں ان کی اپنی کوئی غرض ہے، اس میں ان کی اپنی کوئی حاجت ہے، اس میں ان کی اپنی کوئی مراد ہے، یہ اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے ہمارے خداؤں سے ہمیں ہٹا رہا ہے، اپنا کام سیدھا کرنے کے لیے ہمارے خداؤں کی نفی کر رہا ہے۔ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، تم ڈٹے رہو اپنے خداؤں پر۔ ما سمعنا بهذا فی الملت الآخرہ، کہیں بھی ہم نے یہ چیز نہیں سنی۔ ہمارے پاس اہل کتاب آتے ہیں، یہود آتے ہیں، عیسائی آتے ہیں، عراق کے باشندے، ایران کے باشندے، دنیا جہان سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ما سمعنا، ہم نے تو کسی سے نہیں سنا کہ ایک خدا بھی کوئی ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ہر کسی نے اپنے اپنے معبود بنا رکھے ہیں اور وہ انہی کی عبادت میں مست ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا ان ھذا الا اختلاق، یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے، ایسے خدا کو کیسے مان لیا جائے جو خدا ہمیں نظر نہیں آتا ہے؟ ایسے خدا کو کیسے مان لیا جائے جس خدا کے وجود کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں؟ ایسے خدا کو کیسے مان لیا جائے جو خدا ہمیں نظر نہیں آتا؟ اور پھر دوسری چیز، دوسرا اعتراض انہوں نے کیا، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، یہ ہم اتنے بڑے بڑے سردار یہاں رہتے ہیں جو بیت اللہ کی خدمت پر معمور ہیں، بیت اللہ کی تولیت ان کے پاس، بیت اللہ کی خدمت ان کے پاس، ان میں سے کسی پر اس رب نے قرآن کو نہیں اتارا؟ اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، یہی ایک یتیم ملا تھا جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھا گیا، یہی ایک یتیم ملا تھا جسے قرآن جیسی دولت عطا کی گئی، یہی ایک یتیم تھا جسے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، ہم میں سے کسی کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا؟ اور سابقہ قوموں نے بھی اپنے نبیوں سے یہی کہا، کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبع، ہم میں سے ایک انسان کھڑا ہو گیا ہمیں ڈرانے کے لیے، اُلقی الذکر علیہ من بیننا، ہم میں سے، ہم سرداروں میں سے کسی پر یہ کلام کیوں نہیں اترا؟ مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، ہم میں سے کسی سردار پر یہ کلام اترتا پھر ہم اس چیز کو مانتے، ہم میں سے کسی بڑے پر یہ چیز اترتی پھر ہم اس کی تقلید کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ہم فی شک من ذکری، بات یہ ہے کہ اے ہمارے حبیب، جس طرح وہ آپ کی رسالت میں شک میں پڑے ہوئے ہیں وہ ہماری ذات کی بارے میں بھی شک میں ہیں۔ بل لما یذوقوا عذاب، چلتے رہیں اسی طرح، ایک وقت آئے گا جب انہیں عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور جب یہ عذاب کا سامنا کریں گے اس وقت حقیقت حال کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیوں ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا رب کے خزانوں کے مالک یہ ہیں؟ کیا عزت اور ذلت کے مالک یہ ہیں؟ کیا اولاد دینے پر قادر یہ ہیں؟ کیا انسان کی مشکلات کو حل کرنے پر قادر یہ ہیں؟ کیا انسان کے روزی رساں یہ ہیں؟ کیا انسان کے ہر قسم کا معاملہ وہ ان کی قبضے اختیار میں ہے؟ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہیں یہ؟ زمین و آسمان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں کیا ان کے مالک ہیں یہ؟ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اگر انسان کو تھوڑا سا بھی اختیار دے دیا جائے تو یہ انسان تو اتنا بخیل ہے، یہ کسی انسان کو روٹی کا ایک لقمہ تک نہ دے، یہ اتنا بخیل ہے۔ اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا جہاں کے مالک بن بیٹھے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں دنیا جہاں کے خزانوں کی چابیاں ان کے پاس ہیں؟ نہیں، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر یہ اپنے گمان میں سچے ہیں چڑھائیں رسیاں آسمان کی طرف، جائیں اوپر اپنے رب کے پاس، اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، شکست کھائے ہوئے لشکروں میں سے یہ ایک لشکر ہے، جس طرح قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون اور دیگر قومیں اپنے اپنے انجام کو پہنچ گئی، ایک وقت آئے گا یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ ایک وہ شخص
ابو جہل جو یہ کہا کرتا تھا ما سمعنا بہذا، ہم نے آج تک ایسی بات نہیں سنی، انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا قرآن اسی شخص پر نازل ہونا تھا؟ ساری باتیں کہنے والا جنگ بدر کے اندر گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا تھا، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی اس پر نوحہ کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس پر رونے والا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آتا ہے، ہماری طرف سے جکڑ پکڑ آتی ہے، پھر اس انسان کو بیکار کر دیا جاتا ہے، روئے زمین میں سے کوئی اس پر آنسو نہیں بہاتا ہے۔ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ آسمان والوں میں سے کوئی رویا، نہ زمین والوں میں سے کوئی رویا۔ اور ہاں، ہمارے حبیب کی غلامی جو اختیار کرے گا، ہمارے حبیب کے نقش قدم پر چلے گا، وہ شخص جس جگہ پر بیٹھ کر سجدہ کیا کرتا تھا، جس جگہ پر بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، جب اس کی موت آتی ہے، زمین کا وہ حصہ روتا ہے اس کے اوپر کہ ہائے، ایک نیک بندہ جو مجھ پر سجدہ کیا کرتا تھا وہ آج آسمانوں میں اٹھا دیا گیا۔ تو اللہ نے اس پورے واقعے کو سورہ صاد کی ان آیات میں بیان فرمایا، اور یہ ایک جملہ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، کہ وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے بڑے تکبر کے انداز میں اٹھے اور اپنے اپنے لوگوں سے کہا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے خداؤں پر جمے رہو، ڈٹے رہو، اپنے خداؤں کی عبادت کرو، اپنے معبودوں کی عبادت کرو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کان نہ دھرو۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور یہ ایک جادوگر ہے کہ لوگوں کو اپنی باتوں میں ڈال کر اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے۔ ہم نے تمہیں صحیح راستہ بتایا ہے، سیدھے راستے پر ہو، اپنے معبود کو اپنی جیب میں رکھو، اپنے معبود کو اپنے گھر میں رکھو، اپنے معبود کو اپنی الماری میں رکھو، جب تمہارا دل سفر کے لیے چاہے اپنے معبود کو اٹھاؤ، بغل میں ڈالو اور اپنے معبود کو اپنے ساتھ لے چلو۔ اتنا انسان کی عقل وہ ختم ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ صحیح ہے بھی صحیح ہے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہی معاملہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کے عبادت خانے میں جب آپ گئے تو جتنے بھی بت تھے، آپ نے کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، اور ہر ان کے خدا کو جو ہے وہ لولا لنگڑا کر کے کھڑا کر دیا، اور وہ جو کلہاڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ اور جب قوم میلے سے واپس آئی اور قوم نے اپنے خداؤں کا حشر دیکھا تو قوم کے ذہن میں یہی چیز آئی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے۔ اور قوم جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر تم نے کیے ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کبیرہم ھذا، چھوٹے خدا لولے لنگڑے ہوئے ہیں، بڑا تو موجود ہے، فاسألوہم، اسی سے پوچھو، وہ بھی یہاں موجود تھا، ان کانوا ینطقون، جس کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، جسے تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، جسے تم اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، جس سے تم اولادیں مانگتے ہو، جس پر تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، وہ تو موجود ہے۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم، اسی سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ تمہاری ایک بات کا بھی جواب دیتے ہیں۔ وہ بھی کوئی معبود ہے جو نہ تمہاری سنے، نہ تمہارے کسی کام آئے، نہ تمہاری مشکلات کو حل کرے۔ معبود حقیقی تو وہ ذات ہے کہ بندہ ایک دفعہ کہتا ہے میرے اللہ، تو رب کے 10 دفعہ کہتا ہے ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے۔ بندہ ایک دفعہ کہتا ہے ہائے، میرا رب کہتا ہے میرے بندے میں نے تیری 80 سال کی گناہ معاف کر دیے۔ معبود وہ ہے جو قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، خوشی میں بھی مجھے یاد کرو، غم میں بھی مجھے یاد کرو، پریشانی میں بھی میری طرف رجوع کرو، جوانی میں بھی میری طرف، بڑھاپے میں بھی میری طرف، ہر حالت میں ہر وقت میں میری طرف متوجہ رہو۔ رب تو وہ ہے۔ اور یہ جن کو انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے، جو لولے لنگڑے، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ شرک یہی تو شرک ہے۔
اور آج ہم بھی اسی شرک کے اندر مبتلا ہیں. ہم نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو شرک سے. شرک چاہے جلی ہو یا خفی، یعنی بڑا شرک یا چھوٹا شرک. ہم بڑا شرک تو نہیں کرتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے معبود ہم نے بھی اپنے نفس میں، اپنے دل میں بنا رکھے ہیں. بس ہم بھی انہی کے گرد گھومتے ہیں، انہی کے گرد ہم طواف کرتے ہیں. جس دن صحیح معنی میں ایک رب کے اوپر ہمارا ایمان اور ایک رب کے اوپر آ کر ہمارا عقیدہ ٹک گیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دن ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی. قرآن مجید یہ صرف فضائل کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید صرف مسائل کی کتاب نہیں ہے، فضائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں. فضائل بھی اس وقت کارآمد ہوں گے، مسائل بھی اس وقت کارآمد ہوں گے جب انسان کی بنیاد عقیدہ درست ہوگا. اپنے عقیدے کو درست رکھیں. عمل بھلے آپ کا کمزور ہو، عمل ہو یا نہ ہو، عقیدہ بنیاد ہے. عقیدے کو درست رکھیں. ایک اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں، ایک اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھیں، ایک اللہ کی ذات کو بغیر کسی شک اور شبے کے تسلیم کریں اور اپنے دل کو قائل کریں اس چیز پر کہ وہ ایک رب کو مانیں، ایک نبی کو مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. 1,24,000 جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب انبیاء کرام کو ہم مانتے ہیں، لیکن اطاعت ایک نبی کی کرتے ہیں. ساری کتابوں کو مانتے ہیں لیکن اطاعت ایک قرآن کی کرتے ہیں. یہ صحیح معنی میں وہ عقیدہ ہے جس کی طرف انبیاء کرام نے دعوت دی ہے، اور یہی عقیدہ لے کر اگر ہم قبر کے اندر جائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری قبر میں بھی اللہ جل شانہ ہمیں سکون اور راحت عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے بھی سارے مراحل اللہ جل شانہ ہمارے لیے آسان فرمائیں گے. دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق.